السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں اسلامی معلومات چینل سے سید وسیع الدین آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ دین کی مختصر سی اور ضروری معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ نماز کے فرائض کا تذکرہ چل رہا ہے، تکبیر تحریمہ اور قیام کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ آج انشاءاللہ فرائض جتنے بھی ہیں نماز کے، مختصراً ان سب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر 6 چیزیں فرض ہیں۔ اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے گا تو چاہے وہ سہون چھوٹا ہو، غلطی سے چھوٹا ہو یا جان بوجھ کر کے چھوٹا ہو، اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کو پھر سے پڑھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز کے فرائض اور اس کے ارکان میں تکبیر تحریمہ، جس کے ذریعے سے نماز شروع ہوتی ہے، اور دوسرا رکن قیام یعنی کھڑا ہونا۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو معذور نہیں کیا ہے، کسی طریقے سے معذور نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت اور قدرت ہے، تو فرض قرت کے بقدر کھڑا ہونا آپ کے اوپر فرض ہے۔ پھر تیسری چیز جو فرض ہے وہ ہے کم سے کم ایک آیت، قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ نماز میں فرض ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض رکوع کرنا، اتنا جھک جانا کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد پھر سجدہ کرنا، یعنی اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے لیے قاعدہ اخیرہ میں جب بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں آپ تشہد پڑھ لیں، تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو چاہے کہ بھول کر کے چھوڑا جائے یا جان بوجھ کر کے چھوڑا جائے، کسی بھی طریقے سے اگر یہ چھوٹ جائیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہو سکتی، نماز آپ کو پھر سے دہرانی پڑے گی۔ ان 6 چیزوں کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں وہ نماز کی واجبات اور سنتوں میں سے ہیں۔ نماز کی واجبات کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ سہون یعنی بھول کر کے چھوٹ جاتی ہیں تو آپ اخیر نماز میں سجدہ سہو کر لیں، نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ جیسے کہ قرأت کا مسئلہ ہے، قرأت ایک آیت کے بقدر پڑھنا یہ فرض ہے۔ نماز میں قرآن کریم کی کم سے کم ایک آیت کا تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ یعنی اگر اتنا بھی نہیں پڑھا آپ نے تو نماز آپ کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، بالکل نابلد ہیں، وہ معذور سمجھے جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ سیکھ نہ لیں، اور سیکھنے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ اگر وہ کوشش اور محنت نہیں کر رہے، لاپرواہی کر رہے، تو پھر وہ گنہگار ہوں گے اور وہ معذور نہ سمجھے جائیں گے۔ جب تک وہ معذور ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے، اس وقت تک وہ اتنی دیر تک خاموش کھڑے رہیں جتنی دیر میں تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک آیت کے بقدر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ فرض تھا۔ اور فرض کن کن رکعتوں میں ہے؟ سنت کی تمام رکعتوں میں، نوافل کی تمام رکعتوں میں، واجب کی تمام رکعتوں میں، اور فرض کی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا فرض ہے۔ سنت کی کوئی رکعت میں اگر آپ سے تلاوت چھوٹ جا رہی ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نفل ہے، اسی طریقے سے واجب ہے۔ فرض کی 2 رکعتوں میں اگر آپ سے تلاوت چھوٹ جاتی ہے تو پھر نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اگر اخیر کی 2 رکعتوں میں آپ تلاوت نہیں کرتے تو وہاں پر 2 رکعتوں میں تلاوت کرنا یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ لیکن سنت و نوافل، واجب اور فرض کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کا ملانا،
کسی ایک بڑی آیت کا یا کسی چھوٹی 3 آیتوں کا یا کسی ایک سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سے نماز میں سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے، آپ سورہ فاتحہ کی چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور باقی چھوٹ جاتی ہیں، یا کوئی سورت پڑھ لی فاتحہ چھوٹ گئی، یا فاتحہ تو پڑھ لی لیکن سورت چھوٹ گئی، تو یہ واجب ہے۔ اگر یہ بھول کر کے چھوٹ جائے تو پھر آپ سجدہ سہو کر لیں گے اور نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز آپ کو پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ قرأت کی فرض اور واجب مقدار کے سلسلے میں تھا۔ فرض مقدار صرف ایک آیت کا پڑھنا ہے، واجب مقدار سورہ فاتحہ کا پڑھنا الگ واجب ہے، اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا الگ واجب ہے۔ اگر آپ سے کوئی سورت چھوٹ جاتی ہے پڑھنے میں، فرض کی 2 رکعتوں میں، سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں، واجب کی تمام رکعتوں میں مکمل سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سے سورہ فاتحہ چھوٹ جائے یا کوئی سورت چھوٹ جائے ان رکعتوں میں بھول کر کے، تو آپ سجدہ سہو اخیر میں کر لیں اور نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ آپ سب اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ دین کی ضروری معلومات جن کے بغیر ہمارا دین پر چلنا آسان نہیں ہو سکتا، وہ ساری چیزیں جو ہماری روز مرہ کی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اور روزانہ کی جو زندگی ہے اس میں پیش آنے والے ضروری مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔